एक मुख्तसर सा दरूद पाक जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ और हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। एक तो बहुत आसान है, पढ़ना बड़ा आसान है। वो अगर पढ़ें तो आपकी चॉइस है। वो ये है कि सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि हमारे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीम और बड़े रऊफ़ और रहीम हैं। उन पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हों, सलाम हों। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। और जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसमें जो दरूद पाक लिखे हुए होंगे उनकी बैकग्राउंड और उनकी वजाहत भी लिखी हुई होगी, उनको पढ़कर भी आप अपना इत्मीनान कर सकते हैं कि कौन सा दरूद पाक आपको बेहतर लगता है, उसका आप विर्द करें। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मेरा नाम अली है और लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी तो एक गुजारिश ये है कि एक मुझे छोटी सी मुश्किल आई हुई है जी कि मैंने एक दफ़ा बैंक से लोन लिया था। मैं सॉरी माँ के मौके महल के मुताबिक नहीं है, जी जी तो मैं ज़रा आपसे माजरत चाह रहा हूँ सवाल पूछने में। तो बैंक ने मेरे से उन्होंने मुझे गलत से वो लोन पे इंश्योरेंस बेच दी। अब वो कोई हाई कोर्ट में वो गवर्नमेंट केस हार गई है, तो इंश्योरेंस के पैसे वापस कर रहे हैं। क्या वो जो वो पैसे होंगे इंटरेस्ट की सूद की मद में आएंगे या मैं उसे अपने इस्तेमाल में ला सकता हूँ पैसों को? क्योंकि पहले लोन लेते थे तो उसमें उसके साथ वो इंटरेस्ट के साथ साथ कहते थे तुम्हारी इंश्योरेंस भी लो, ताकि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सिक्योर कर लेंगे, तो तुम्हारी कोई और कंपनी पैसे पे कर देगी। मगर अब ये होता है कि वो पैसे यूके में एक बहुत बड़ा केस गवर्नमेंट पैसा तमाम बैंक हार गए हैं और उसकी वजह से वो सारे इंश्योरेंस के पैसे सबको वापस कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मुझे मौका महल नहीं है, ये सरकार द्वारा वसल्लम के मिलाद शरीफ का मौका है, तो मैं कहते चले आप इस वक्त लाइनें जरा कम बिजी तो मेरी बात होगी, तो मैंने कहा जी गुजारिश करके आपसे मेहरबानी, पूछ शुक्रिया लूं। अली साहब। आपने एक सवाल उठाया है। आपने लोन लिया और उस पर इंश्योरेंस हुई और फिर कोई केस हुआ जिसमें गवर्नमेंट केस हार गई और वो इंश्योरेंस के पैसे आपको वापस मिले हैं। मुझे इसकी पूरी डिटेल, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस अंदाज में वैसे लोन लेना और उस पर सूद देना या लेना, वो तो ज़ाहिर है आपको भी पता है, आप भी उसका एहसास जैसे आपकी गुफ्तगू से हो रहा है ठीक नहीं है, मालूम नहीं आपने किस मजबूरी से लिया है, लेकिन वो इंश्योरेंस किस अंदाज में होती है क्या है, मैं उस पर कोई जैसे आदमी को शरख़ सदर होता है कि उसका प्रोसेस क्या है, क्या तरीक़ा कार है, आपने इंश्योरेंस पे की, किसी कंपनी ने किस अंदाज में पे की, तो उसकी जब तक पूरी तफसीलात ना हों तो मैं आपके सवाल पर डिटेल्स मुख्तलिफ जो जानने वाले लोग हैं जो इस हवाले से अच्छी मालूमात रखते हैं उनसे लेकर फिर इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करूँगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। जी, कौन साहब, कहाँ से? मुफ्ती साहब मैं तसव्वुर बोल रहा हूँ लूटन से। जी किसी और चैनल पे भी मैंने सुना था, तो मैं उस हवाले से मैं उसका नाम नहीं लेता। तो बहरहाल वहाँ एक बात चली थी कि मिलाद नबी जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हजूर सल्लम का ने वसाल भी फरमाया था। ये वसाल के मौके पर क्या हालात हुए, क्या मामलात हुए, उसके लिए कभी भी कोई जिक्र नहीं करता। तो इसके हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डाल सकें, तो मेरी तरह के कुछ और लोग हैं जो अपने ये कम इल्मी की वजह से तशनीगी महसूस करते हैं, वो इससे मुतमईन हो जाएं। बहुत मेहरबानी आपकी जनाब। जी तसव्वुर साहब, शुक्रिया। आपने एक बड़ा अहम सवाल और हमारे मौजू से रिलेटेड सवाल किया। मैं अभी वो अली साहब के जो सवाल था उस पर बात कर रहा था। वैसे बादी और नज़र में तो जो इंश्योरेंस का मामला है यहाँ वो भी बिल्कुल सूद पर ही मबनी होता है। जब तक कोई ऐसी मजबूरी ना हो जिसके बगैर गुजारा नहीं है, मसलन घर रहने के लिए आपने लिया है, मजबूरी है, एक बुनियादी ज़रूरत है, गाड़ी आपकी बुनियादी ज़रूरत है, उस पर इंश्योरेंस आपको कराना पड़ती है, वरना आप रोड पर नहीं जा सकते।
تو ایسی جہاں بنیادی ضروریات میں یہ داخل ہو جائے وہاں تو اجازت ہوگی انشورنس کی، لیکن اگر ایسی ضرورت نہیں تو پھر یہ انشورنس بھی جہاں جو بھی سلسلہ ہے وہ سارا سود پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ میں اس پر پوری معلومات لے کے کہ وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس انداز میں یہ سارے معاملات چلتے ہیں، تو پھر اس پر بات کروں گا۔ ابھی تصور صاحب نے سوال اٹھایا کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تو منایا جاتا ہے لیکن آپ کا وہ یوم وفات جو ہے وہ نہیں منایا جاتا۔ تو بات تو بالکل واضح ہے، ان کو نہ سمجھ آئے تو ان کی مرضی کہ خوشی کے مواقع جو ہیں ان کو منایا جاتا ہے، اور جو وفات کا مسئلہ ہے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی محافل برپا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری مغفرت کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کا سوال جو ہے جس صاحب نے کہا ہے کہ وفات کیوں نہیں مناتے، پھر یہ بھی ہے کہ وفات کا جو غم منایا جاتا ہے، آپ کا شاید مقصود یہ ہو کہ غم منایا جائے، ربیع الاول میں وہ کیا کہتے ہیں پھوڑی بچھا لی جائے، تو شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ماتم تو جائز ہی نہیں ہے۔ سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن تک جائز ہے۔ 3 دن کے بعد کسی کے مرنے پر کسی قسم کے سوگ کا اظہار کرنا، اس کو یاد کرنا کہ فلاں مر گیا اور پھر اس پر دکھ اور غم کا اظہار کرنا، سوگ کے معاملات اختیار کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ فطری طور پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے وہ زخم کئی صدیوں مندمل نہ ہو سکے، لیکن اس صدمے کو منانا اور اس کا اہتمام کرنا، ایسی کوئی روایت ہمیں اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے میلاد کا اور خوشی کا منانا یہ روایت ہے اور اس کو ہم مناتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، مسرور بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی سلی صاحب، یہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی جی کہ یہ کچھ دوست ہمارے یہاں پہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو نعت کی ویلیو ہے یا اس کی فضیلت ہے وہ قرآن شریف سے زیادہ ہے، تو اس بارے میں ذرا فرمائیے گا کہ کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں ٹھیک ہے، مہربانی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ سے پیش آیا ہو، کسی نے آپ کو کہا ہو۔ میں تو کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جو یہ کہتا ہو کہ نعت کی ویلیو قرآن پاک سے زیادہ ہے۔ ایسا کوئی کسی کا نظریہ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ہمہ قرآن در شان مصطفیٰ است، در نعت مصطفیٰ است، کہ قرآن پاک پورے کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے۔ اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے انداز بیان کو، اس کے اسلوب کو دیکھتے ہیں، تاکہ وہ نعت کا اسلوب اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا چاہتا ہے تو نام لے کے مخاطب نہیں کرتا، بلکہ صفت کے ساتھ، جسے عربی میں نعت کہتے ہیں۔ صفت، نعت، صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین والضحیٰ، قسم ہے آپ کے چہرے کی، واللیل، قسم ہے آپ کے زلف عنبرین کی۔ یہ کہنا تو بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن پاک اس میں نعت مصطفیٰ بھی شامل ہے، جہاں قرآن پاک کے اور بہت سارے مضامین ہیں یا بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد اور ایک اہم مضمون
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को बयान करना, आपकी शान बयान करना और आपके ज़िक्र को बुलंद करना है। लेकिन अगर कोई ये कहे, ये समझे कि ये जो नात हम लिखते हैं, जो कलाम आम इंसान लिखता है वो कुरान से आला है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल मैंने कहा कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो समझता हो, अगर कोई समझता है तो वो अपनी जहालत की वजह से, वरना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और एक बड़ा मशहूर अरबी का मुहावरा है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कि इमाम का कलाम जो होता है वो तमाम कलामों का इमाम होता है। तो कुरान पाक तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है जो अज़ली और अबदी हस्ती है, तो उसका कलाम भी अज़ली और अबदी है, उस तरह का कोई कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ाइक़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मेरा नाम है खान, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। एहसान खान जी, खान साहब। जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप प्रोग्राम दे रहे हैं, और मैं आपकी खिदमत में और कुल उम्मत रसूल की खिदमत में कल का मुबारक दिन मुबारक पेश करता हूँ, और आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला लंबी सेहतयाब जिंदगी दे और हम लोगों की रहनुमाई करते रहें। आमीन, शुक्रिया, मेहरबानी। खैर मुबारक खान साहब, आपने ईद मिलादुन्नबी और जश्न मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की है तमाम उम्मत मुसलमा को। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी ये मुक़द्दस और अज़ीम दिन मुबारक करे। आपको भी मिलाद शरीफ की मुबारक, और तमाम उम्मत मुसलमा यकीनन आपकी इस मुबारकबाद का जवाब दे रही होगी और आपके लिए दुआएं खैर कर रही होगी, आपके लिए बरकत की दुआ कर रही होगी। तो सामीन और नाजरीन, ये भी एक बड़ी अच्छी बात की है खान साहब ने। आप भी अपने अंदाज में उम्मत मुसलमा को ये दिन मुबारक कह सकते हैं, और ये भी इस दिन का जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंसर हो सकता है कि मुसलमान एक दूसरे को जिस तरह ईद के मौका पर मिलते हैं, उसी तरह खुशी में मिलें, तोहफ़े तोहफ़ दें, सदका व खैरात करें और एक दूसरे को मुबारकबादी के पैगाम दें। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मिलाद शरीफ को हम ईद मिलादुन्नबी कहते हैं, ईद मिलाद कहते हैं। तो बाज़ लोगों को इस पर भी अचंभा होता है कि ईदें तो सिर्फ़ दो हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अदहा। तो बिल्कुल बात उनकी ठीक है कि शरई ईदें दो हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अदहा, लेकिन मिलादुन्नबी ये ईद मसरत इसे कहें, खुशी का मौका कहें, और ईद का माना खुशी होता है। तो खुशियों का मौका होता है तो उसको ईद कहना ये कोई बेजा बात नहीं है। तो छोटी छोटी बातों पर जिज़ बिज़ होना और इतनी बाल की खाल उतारना, ये किसी और बात की गमाज़ी करता है कि कहीं दिल में कोई ऐसा नज़रिया, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसका इजहार इस अंदाज में हो रहा है। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर साहब क्या हाल है? जी, अल्लाह का फजल है, ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपको, एक तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, आप आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बात हो रही है, तो इसी मुनासबत से मेरा एक छोटा सा सवाल है जी जी कि जब मदीना में रियासत कायम होगी, मिसाक मदीना इस्टेब्लिश हो गया, तो उस वक़्त क्या उस वक़्त मदीना में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी थे, यहूदी या ईसाई वगैरह, और सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ कैसा रवैया था, और उनके इबादत खाने जो थे उसके हवाले से आपका कैसा रवैया था? और उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान है जैसे, या कोई और मुल्क है जहाँ और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के या मज़हबों के लोग रहते हैं, जी जी, तो वहाँ किसी ख़ास जो है वो लोगों को ग्रोह, जहाँ एक हुकूमती निज़ाम भी है,
تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کا تھا جو جس پہ آپ روشنی ڈالیں گے، وہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی مسجد یا کسی کے عبادت خانے کو اگر وہ چاہیں کہ ہم چونکہ پسند نہیں کرتے یا اختلاف رکھتے ہیں اس مسلک یا مذہب سے، تو وہ زبردستی فساد کے رنگ میں اس عبادت خانے کو گرا دیں؟ جی شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود بھی رہتے تھے اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے، تمام نے آپ کو متفقہ لیڈر مان لیا اور آپ نے ان کے مذہب کا ان کو مذہبی آزادی دی، ان کا احترام کیا، ان کی عبادت گاہوں کو برداشت کیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ عیسائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کو آپ مسجد نبوی میں عبادت کا موقع دیتے۔ تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام مذہبی رواداری کا پرچارک ہے اور اس کو یقینی بناتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے مذہب کے مطابق بالکل معمولات بجا لانے کی اجازت ہے۔ اسلام کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ڈالتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ہے وہ آدمی جس نے اپنا مذہب ڈکلیئر کر رکھا ہو کہ میرا فلاں مذہب ہے۔ جہاں آپ نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے عبادت خانوں کو برداشت کیا، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ قرآن ہی کا مطالعہ کریں۔ آپ نے جس معاہدہ کا ذکر کیا وہ تو تاریخی کتابوں میں ملے گا، قرآن پاک میں مسجد درار کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کو گرا دیا تھا، جلوا دیا تھا، صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اس کی بنیادیں اکھیڑ دیں، اور احادیث میں ان منافقین کا بھی ذکر ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکالا تھا نام لے لے کر کہ فلاں نکل جا، اٹھ جہاں سے بھاگ جا، تیرا اس مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا مسجد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا مذہب ڈکلیئر نہیں کرتا، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے لیکن اسلامی بنیادی عقائد سے انکار کرتا ہے، ان کی غلط تعبیر کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا ہے، ان کو ان کے اصل راستے سے ہٹاتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان کی مسجد درار گرا دی جاتی ہے اور منافقین کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے پاکستان کی بات کی تو پاکستان میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت گاہ کو گرائیں، نہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بالکل غلط کرتا ہے۔ قانون صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اسلام کے متفقہ عقائد کو وہ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اور امت مسلمہ میں فساد کا سبب بنتے ہیں، ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ اسلامی شعائر استعمال نہ کریں، کیونکہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں کہ ہم ایک علیحدہ امت ہیں، ہمارا مذہب علیحدہ ہے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی روایات، اپنی ثقافت لے کے آئیں، تو پاکستان میں ایسا کوئی قانون ان کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ مذہبی آزادی یہود و نصارہ کے لیے، تمام مذاہب کے لیے آپ نے آزادی دی ہے، لیکن اگر مسلمان نہ ہوتے ہوئے کوئی یہ کلیم کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کو غلط انداز میں پیش کرے، قرآن و سنت کے مستند اور امت مسلمہ کے اجماعی عقائد کا انکار کرے اور پھر ضد کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر معاملہ بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے، اس پر وہ میثاق مدینہ فٹ نہیں ہوتا۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علامت صاحب۔
دبیر بات کر رہا ہوں لندن سے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کو نبی پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا موقع ملے اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیم پر صدق دل سے عمل کی توفیق ملے. آپ جو بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں اس سے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دنیا میں ہم جو ہے وہ بلند کرنے والے ہوں اور آپ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں. جب ایک مسلمان اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تمام احکامات کو مانے. آپ چونکہ ایک محقق انسان ہیں اور آپ کا تحقیق کے میدان سے تعلق ہے, میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ حدیث یا قرآن کے علاوہ دوسرے مذاہب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی بیان کریں تاکہ وہ لوگ جو احادیث کو نہیں مانتے یا مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ آپ کا مقام جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح تھا؟ نہیں. آپ کا اگر آپ نہ پیدا کیے جاتے تو یہ دنیا ہی نہ بنی ہوتی. بے شک بے شک. پہلی تو یہ بات تھی. اور دوسری ذرا سی میری گزارش یہ تھی کہ ابھی جو آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ جہاں تک کسی کی عبادت گاہ میں جو ہے داخل ہو کے عبادت کرنے کا تعلق ہے, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اجازت دی تھی کہ آ کے مسجد میں آ کے عبادت کریں, جیسے بھی انہوں نے کرنی ہے کرے. اور اب یہ کہنا کہ کسی کا دین یا ایمان کا فیصلہ کوئی انسان کر لے, یہ بات ذرا سا میری سمجھ میں نہیں آ سکی. میرے پیارے رسول نے تو یہ فرمایا تھا جب وہ قتل کرنے لگے, اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر قتل کر دیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں؟ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, چھوڑیں ان چیزوں کو, بتائیں لوگوں کو کہ پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے. جی دبیر صاحب آپ کا شکریہ, تو مسلمان ہو. آپ کا شکریہ. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. آپ نے جہاں تک بات کی کہ ذکر مصطفیٰ زیادہ سے زیادہ کریں, بہت اچھی بات ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی وہ بات آپ نے صحیح نہیں کی. آپ نے کہا کہ انسان کو کیا حق ہے کہ وہ کسی کے دین کا فیصلہ کرے. یہ انسان کو حق ہے اور انسان قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اگر کوئی کلمہ کفر کہتا ہے تو مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ بتائیں یہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے. یہ معلوم نہیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کہ محبت پھیلائیں. محبت انسانیت کے درمیان ہونی چاہیے, لیکن محبت کے بھی ایک درجے ہیں. ایک ہے بحیثیت انسان محبت, ایک ہے بحیثیت مذہب محبت. تو آپ نے جو حوالہ پیش کیا کہ ایک شخص نے, ایک صحابی رسول نے کسی کو قتل کر دیا, قتل کرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا لیکن صحابی رسول نے ان کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ غیر مسلم تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. تو کہنے لگا اس نے کلمہ پڑھا تھا لیکن لگتا ہے مجھ سے ڈر کے پڑھا تھا, دل سے نہیں پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا حلا شککت قلبہ, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے؟ آپ اس واقعہ کو, اس پورے منظر کو ذہن میں رکھیں کہ جہاد ہو رہا ہے, ایک آدمی سامنے آتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, پہلی ملاقات ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہوئی, تو وہاں نبی کریم کا حکم یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ اس کے کلمے کا اعتبار کریں, اس کو چھوڑ دیں.
لیکن ایک بندہ آپ کے پاس سال ہا سال سے رہ رہا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ساتھ کفر کا اظہار بھی کرتا ہے، اسلام کا انکار بھی کرتا ہے، امت مسلمہ کے وہ عقائد جو قرآن و سنت سے اجماعی طور پر ثابت ہیں ان کا انکار بھی کرتا ہے، تو آپ اس پر اس واقعہ کو فٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں اگر کوئی غیر مسلم آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لے تو اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہنے لگ جائے اور کچھ دنوں بعد وہ ختم نبوت کا انکار کر دے تو پھر معاملہ بدل جائے گا۔ وہ قرآن کے کسی لفظ کا انکار کر دے، وہ نماز کا انکار کر دے۔ آپ کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو وہاں آپ محبت کا درس کیوں نہیں دیتے اور ان لوگوں کو کیوں غیر مسلم ڈکلیئر کیا جنہوں نے انہیں نہیں مانا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، ٹائم ختم ہو رہا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سیچرڈے کو اسی ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی، اور میرا جو نارمل پروگرام تفہیم المسائل ہے وہ پہلے والے انداز میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا، میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا۔